السلام علیکم۔ اوپر درج کیے گئے وزارت داخلہ کے حکم نامے کے مطابق وبائی مرض کورونا کی وجہ سے ہر سال 15 جون کو شروع ہونے والے اسکول معمول کے وقت پر شروع نہ ہو سکے۔ ان حالات میں طلباء و طالبات کو گھر بیٹھے ہی تعلیم کس طرح دی جائے؟ والدین اس کام میں طلباء و اساتذہ کو کیسے تعاون کرے؟ اس سلسلے میں حکومت نے والدین کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اس ہدایت نامے پر عمل کرنے سے بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت نامہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہدایت نامہ والدین طلباء کو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے میں کس طرح مدد کرے، اور دوسرا ہدایت نامہ اسکول شروع ہونے کی صورت میں والدین طلباء کو کورونا سے بچانے کے لیے کیا کیا احتیاط کرے۔ پہلا ہدایت نامہ والدین طلباء کو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے میں کس طرح مدد کرے۔ 28 اپریل 2020 کے حکومت کے سرکولر کے مطابق کورونا وبا کے دوران زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کر کے طلباء و طالبات کو ای لرننگ کے ذریعے گھر بیٹھے ہی طلباء کو تعلیم دینے کو کہا گیا ہے۔ کیا ہے یہ ڈیجیٹل ذرائع؟ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون اور ریڈیو، یہ تمام کے تمام ڈیجیٹل ذرائع ہیں۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے دن میں کم سے کم 3 گھنٹہ آن لائن تدریسی عمل ضروری ہے۔ یہ درسی عمل اسکول کے اساتذہ طلباء کو دیے گئے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کروائیں گے۔ یہ درسی عمل یوٹیوب، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام جیسے ذرائع کا استعمال کر کے کرایا جائے گا، جس کے لیے والدین طلباء کو ان اوقات میں اپنے اینڈرائڈ موبائل دستیاب کروائیں، یا گھر میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہو تو بچوں کو ان کا استعمال کرنے دیں۔ آن لائن ٹیچنگ لرننگ عمل کے لیے موبائل فون میں انٹرنیٹ کی سروس ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے موبائل میں انٹرنیٹ کا مناسب ریچارج ایکٹیو رکھیں تاکہ آن لائن درسی عمل میں انٹرنیٹ کا نہ ہونا طلباء کی تعلیم کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ آن لائن تدریسی عمل کے دوران طلباء پر نظر رکھے آیا کہ وہ اسکول کے گروپ یا تعلیمی سرگرمی ہی سے جڑے ہیں یا نہیں۔ طالب علم یا طالبہ سے روزانہ پوچھے آیا کہ اس نے دیا گیا ہوم ورک مکمل کیا ہے یا نہیں۔ ٹی وی پر بہت سارے چینل پر 24 گھنٹہ آن لائن درسی عمل شروع ہے۔ آپ کو چینل کے نمبر دیے جائیں گے۔ آپ بچوں کو ٹی وی پر بھی سیکھنے سکھانے کے عمل میں مدد کریں۔ دوسرا ہدایت نامہ اسکول شروع ہونے کی صورت میں والدین طلباء کو کورونا سے بچانے کے لیے کیا کیا احتیاط کریں۔ ایسی جگہیں جہاں بار بار کئی لوگوں کا ہاتھ لگتے رہتا ہے، جیسے دروازوں کے ہینڈل، دروازے، کھڑکیاں، بچوں کو انہیں نہ چھونے کی ہدایت دیتے رہیے اور انہیں بار بار یاد دلاتے رہیے۔ عوامی ذرائع نقل و حمل یعنی پبلک ٹرانسپورٹ جیسے لوکل ٹرین، بس، رکشہ وغیرہ میں بھی لگے ہوئے دھاتی پائپ کھڑکیوں کو اور کرسیوں کو چھونے سے بچنے کی ہدایت کریں۔ بچوں کو یہ بھی ہدایت دے کہ بچہ اسکول میں صرف اپنا خود کا
صرف اپنا خود کا ہی بستہ، بیاضیں، کتابیں، پین، پینسل اور پانی کی بوتل استعمال کریں۔ بچوں کو چہرے پر ماسک لگا کر ہی اسکول بھیجیں اور ساتھ ہی بچوں کو اسکول آنے کے پہلے یاد سے رومال بھی دیجیے۔ بچوں میں یہ عادتیں پیدا کریں کہ بچہ اپنے چہرے پر بار بار ہاتھ نہ لگائے، بچہ بار بار صابن سے ہاتھ دھوئے۔ جہاں تک ممکن ہو ان حالات میں عوامی نقل و حمل کے ذریعوں کے استعمال سے گریز کریں، جیسے لوکل ٹرین، آٹو رکشہ، بس وغیرہ۔ ممکن ہو تو بچوں کو موٹر سائیکل یا سائیکل سے اسکول چھوڑیں۔ گھر سے اسکول کا فاصلہ اگر قریب ہو تو بچوں کو پیدل ہی اسکول چھوڑیں۔ بچوں کو تلقین کرے کہ وہ گھر سے اسکول آتے جاتے وقت راستے میں کسی بھی فیری والے سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہ خریدے۔ بچوں کو آپ کھانے پینے کی اشیاء گھر ہی سے دے دیں۔ بچے میں ذرا بھی کسی بیماری کی علامتیں نظر آئے یا محسوس ہو تو بچے کو اسکول نہ بھیجے، بلکہ فوراً ہی ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آپ تمام معزز حاضرین کا تہہ دل سے شکریہ۔